وقت پاکستان کی سیاست کو لے لیں، عدالت کو، شجاعت کو، وکالت کو، صحافت کو، سب کچھ ملیا میٹ کر دیا گیا، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ فرد واحد کی جو شخصی حکمرانی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ عمران خان کیوں طاقتور ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے عوام دنیا بھر میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یہ عوام سے کٹ چکے ہیں، یہ حقیقت سے کٹ چکے ہیں، اور اس لیے ان سے بیانیہ نہ کل بن رہا تھا نہ آج بنے گا، سوائے رسوائیوں کے۔ 3 پونے 4 سالوں میں ابھی تک ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں یہ بنا سکے، ایک بھی، نہ صرف عمران خان کے خلاف بلکہ ان کی کسی کابینہ ممبر کے خلاف بھی۔ وہ ذاتی مفاد تھا، سمپل، وہ تھا جنرل باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن لینے کا خواب تھا کہ میں ایک اور ایکسٹینشن لوں، وہ ایکسٹینشن ان کو بھی نہیں ملی اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ علماء کرام میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہیں اور ایک علماء حق ہیں، اور علماء سو کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ جو علماء سو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہے ہیں۔ کس دین میں، کس شریعت میں، کس فقہ میں لکھا ہے کہ ایک الیکشن چوری کے ذریعے ایک جعلی نظام قائم کیا جائے، اور کس میں لکھا ہے کہ تاحیات استثناء دیا جائے؟ انہوں عوام تو خطرہ ہے، عوام اور سچ سے خطرہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ بولتے ہیں اس کو سچ سمجھا جائے، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، راولپنڈی والے بھی اور جاتی امرہ والے بھی اور اسلام آباد والے بھی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں صابر شاکر۔ اب ان کا نام ایسا ہے کہ جو انہوں نے پچھلے اتنے عرصے میں جو سختیاں کاٹی ہیں وہ صبر و شکر کے بغیر وہ کاٹنی ساری مشکل تھی۔ بہت ساری باتوں کا مجھے پتا ہے، بہت ساری باتوں کا آپ کو بھی نہیں، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن آدمی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جب بندہ پردیش سے نکلتا ہے اور دیار غیر میں جاتا ہے، اور اس کو جس طریقے سے تمام لوگوں نے، تمام جو لوگ جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے انکلوڈنگ میر پیرزادہ، صابر شاکر، عمران ریاض، یو نیم اٹ، ان تمام کی جو قربانیاں ہیں وہ سنہرے روپ میں لکھی جائیں گی، اینڈ وی آر گوئنگ تھرو اے ویری ہسٹورک مومنٹ۔ اور مجھے یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے کہ اس ہسٹورک مومنٹ میں جو پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے اس میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ، اور میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ میں کچھ باتیں، السلام علیکم پہلے تو، السلام علیکم شابر بھائی۔ وعلیکم السلام نظر بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا سب سے پہلے فرسٹ تھنگ فرسٹ، اتنے سال ہو گیا آپ کو، 3 سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ آتے ہوئے، یہ سفر جو تھا اس تنگی دستی گھر آپ کی، میں نے دیکھا مسکراہٹ جو ہے نا وہ قائم دائم ہے، وہ کسی بھی موقع پہ نہیں گئی، بلکہ شروع کے دنوں میں آپ کو کشتیوں میں بھی ہم نے دیکھا، سیر کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو ہاؤ واز دی جرنی ٹل ناؤ، کیسا رہا سفر اب تک؟ یہ تقریباً ہو گئے مجھے اپریل میں 4 سال ہو جائیں گے، اور پونے 4 سال ہو چکے ہیں۔ تو میں اصل میں جیسا کہ میں نے بتایا، وہ اس میں بامسمہ جیسا میرا نام ہے اس کے اکارڈنگلی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوں۔ تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ایک زندگی میری ایک آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحان بھی آتے ہیں، اور اسٹرگل کا نام ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں لائف۔ تو پہلے ہم ایک زندگی گزار رہے تھے، اس میں ایک طرح کا کام کر رہے تھے۔ اب یہ جو فیز آیا ہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد، یہ سیکنڈ فیز ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ایکسکلوسیو بھی ہے اور تھوڑا اسٹرگل والا بھی ہے۔ تو اس کے اکارڈنگلی ہم کام کر رہے ہیں، اور جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی جو پروفیشن کی ہے ہماری، وہ ہم ادا کر رہے ہیں اس میں۔ تو وہ بچپن میں وہ مغل اعظم فلم دیکھی تھی، اس کا ایک گانا تھا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ تو اگر آپ نے جرنلزم کرنی ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ اچھا، آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، وہاں پہ آپ کو پتا چلا، یہاں پہ آپ آگے، وٹ میکس یو موٹیویٹ؟ آپ ہر صبح اٹھتے ہیں، ویلاگ ایک نیا سٹارٹ کر دیتے ہیں، پھر رات کو سوتے ہیں، تو کیا چیز ہے جو بار بار موٹیویٹ کرتی ہے؟ کیونکہ بے شمار لوگ تو وہاں پہ سکون سے بیٹھے ہیں، بلکہ ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، بلکہ ان کی موجوں کے ساتھ پلس دیہڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں ان کی۔ تو دیکھیں، میرا پاکستان ہمارا پہلا اور آخری، میری پہچان پاکستان ہے جی، اور ہمارا وطن ہے وہ، اور دھرتی ماں ہے، اور اس کے علاوہ کبھی سوچا ہی نہیں، نہ پہلے کبھی سوچا تھا، نہ آئندہ کبھی سوچا ہے۔
تو सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि जब हम देखते हैं दुनिया भर को और दुनिया भर के निज़ाम देखते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुके हैं, जो हमसे बाद में आज़ाद हुए वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि यूएई का पासपोर्ट इस वक्त नंबर 1 पे पहुंच गया, मुत्तहिदा अरब अमारात का, और हमारा पासपोर्ट जो है हमसे सिर्फ 3 मुल्क जो है वो पीछे हैं, बाकी हम तमाम मुल्कों से हम पीछे हैं, और वो भी अफगानिस्तान और शाम शामिल है उसमें। तो जब मैं ये देखता हूँ कि बाकी ममालिक जो हमसे बहुत पीछे थे, जिन्होंने हमसे शुरू में सीखा और हमने गाइड किया हमारी लीडरशिप ने, तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल पीछे जा रहा है। अब हम तो अपना वक्त गुजार चुके, और आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए क्या ऐसा ही पाकिस्तान छोड़ के जाना है? तो इसलिए मेरा दिल, दिमाग, सब कुछ हर वक्त पाकिस्तान में रहता है, और पाकिस्तान से जितनी भी खबरें हैं उनके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि जहाँ जो लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी, उस लड़ाई को हमने वहीं पे जाके ख़त्म करना है, कि जो एक गलत काम किया गया और उसके बाद पाकिस्तान का पूरा एक स्ट्रक्चर जो था वो तबाह कर दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को ले लें, अदालत को, शुजात को, वकालत को, सहाफत को, सब कुछ मिलिया मेट कर दिया गया, और ये इसलिए किया जा रहा है कि फर्द वाहिद की जो शख्सी हुक्मरानी है उसको तस्लीम कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में ऐसे वो दौर ज़माना बीत गया कि जब आप अपने अवाम को भेड़ बकरियां समझें या गुलाम बनाएं और पूरे सिस्टम को फर्द वाहिद के कंट्रोल में दे दें। इसलिए हम ये कर रहे हैं स्ट्रगल, और ये करते रहेंगे, और इसीलिए मैं फिर जुड़ा भी हूँ पाकिस्तान के साथ अभी तक। अच्छा, ये अभी जो ये आम आजकल सुनने में आ रहा है, डीजीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये एक बात सुनने में अक्सर सुनने में आती है कि बयानियां बना रहे हैं, बयानियां बना रहे हैं, पीटीआई बयानियां बना रही है, एस्टेब्लिशमेंट बयानियां भी। बयानियां किस चीज, कौन सी ऐसी सॉलिड चीज है जिसके ऊपर ये बयानियां इमरान खान का पीटीआई का बेस्ड है, जो खत्म नहीं हो रहा और उनका बन नहीं रहा? ये क्या वजह, क्या डिफरेंस है, क्या वजह है दोनों में? बेसिक चीज क्या है? नहीं नजर भाई, बात यह है कि बयानिया किससे मुतालिक होता है? इंसानों से मुतालिक होता है, अवाम से मुतालिक होता है। और अगर आप अवाम से कट जाएं और अवाम को ही अपना दुश्मन नंबर 1 समझ लें और अपने ही अवाम पे चढ़ दौड़ें, तो फिर आपका कौन सा बयानिया इनका कामयाब होगा? क्योंकि इसलिए कि इमरान खान क्यों ताकतवर है? इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम दुनिया भर में जहां जहां बैठे हैं वो उनके साथ जुड़ गए हैं। और वो क्यों इमरान खान के साथ जुड़े होंगे? वो इसलिए इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं कि जो शख्स पिछले 25-30 साल से एक बात कर रहा है और वो बात अभी तक वो वहीं पे खड़ा है, अपने असूलों पे समझौता नहीं कर रहा। दूसरी जानिब हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कौन सा बयानिया बनाना चाहती है? पहले उन्होंने 25 साल, तो सिंपल सी बात है कि 2000 से लेने परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने से लेके आज तक, उससे भी पीछे चले जाएं, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मोहम्मद खान जुनेजो की असेंबली तोड़ी, उनकी हुकूमत बरतरफ की करप्शन का इल्जाम लगाकर। उसके बाद 88 का इलेक्शन होता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असेंबली तोड़ी गई, गवर्नमेंट बरतरफ की गई 90 में करप्शन का नाम लेके। फिर 92 में नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ की गई करप्शन का नाम लेके। फिर 93-94 में हुकूमत बरतरफ की गई पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से। उसके बाद अगला जो ये 4-5 हुकूमतें करप्शन की वजह से बरतरफ की गई। फिर परवेज मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, और परवेज मुशर्रफ साहब ने भी यही कहा कि उस वक्त से लेके ये अप्रैल 2022 तक, रेजिम चेंज ऑपरेशन से पहले तक 22 साल तक एक ही बयानिया रहा, और वो ये था कि पाकिस्तान को इन खानदानों ने बर्बाद कर दिया है, इन खानदानों ने लूटा है, ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये दौलत यहाँ से कमाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। और वो बातें भी सही थी, और जो बताते थे कि ये खानदान की दौलत फलां मुल्क में पड़ी है, वो पड़ी थी, नजर आ रही होती है कि ये दौलत इनकी है। तो ये इन्होंने बयानिया बनाया, और इमरान खान बिल्कुल अलग से वो स्ट्रगल करता रहा कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना है, पाकिस्तान में मरूसी सियासत का खात्मा करना है, पाकिस्तान के अवाम को आज़ाद करना है।
اور ملٹری لیڈرشپ بھی یہی بات کرتی رہی اور عمران خان ان کو بہت اچھا لگتا تھا. لیکن ان کا جب وہ پھل کھانے کا وقت آیا، این اس وقت جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے سب کو چھوڑا، عمران خان کو بھی چھوڑا، سب کو چھوڑا، اس کو مائنس کیا، اور وہ سارے خاندانوں کو جن کے بارے میں وہ پچھلے 25-30 سال سے پڑھاتے آئے، بتاتے آئے، سکھاتے آئے، اور وہ بچہ جو 5 سال سے بات سن رہا تھا وہ اس وقت 30 سال کا ہو چکا ہے، 25 سال کا ہے، 35 سال کا ہے، پوری کی پوری ایک جنریشن ہے. اس کو آپ نے بتایا، اور بتایا بھی ثبوتوں کے ساتھ. تو اب یہ کس منہ سے دوبارہ یو ٹرن لے کے کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہی خاندان ہے اصل میں جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. صرف ایک بندہ تھا برا، اس کو ہم نے باہر نکال کے رکھ دیا. اب اس کے بعد یا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں اس رجیم چینج آپریشن کو، کہ کوئی ایک دن اچھا آتا، معیشت بہتر ہو جاتی اور سیاسی استحکام آ جاتا، معیشت عدالتی نظام اچھا ہو جاتا. کچھ بھی اچھا نہیں ہوا. 4.5 سالوں میں انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ صرف اور صرف ایک تھا کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ڈیمولش کرنا ہے، اور وہ خاندان جن کے مقدمے چل رہے تھے، جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، ان سب کو انہوں نے ایک ایک کر کے کلین چٹ دے کے مقدمات سے بری کروایا. تو یہ عوام دیکھ رہی ہے اور وہ سب کچھ سن رہے ہیں. اس لیے عمران خان وہیں کھڑا ہے، اور یہ سب کے سب اپنی انہوں نے یو ٹرن لے کے اور دوسری کشتی میں سوار ہو گئے ہیں. اور اس لیے ان سے بیانیہ نہ کل بن رہا تھا نہ آج بنے گا. یہ عوام سے کٹ چکے ہیں، یہ حقیقت سے کٹ چکے ہیں. اب ان کا سارے کا سارا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بغض، انتقام، حسد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس پہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اس پہ نہ پہلے کبھی کوئی کامیاب ہوا، نہ یہ کامیاب ہوں گے، اور اگلے 50 سال بھی کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے رسوائیوں. اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ابھی جو بیانیہ جو 25-30 سال میں بنا کے کھڑا کیا، اب اس کے اپوزٹ جانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تقریباً ہر بندے سے یہ سوال کرتا ہوں. دیکھیے، قرضے جو ہیں وہ آپ کے سامان کو جا رہے ہیں. آپ کی 13 بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اوپر سے آپ نے لوگوں نے چوروں کو بٹھا دیا. کیوں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ ہماری مقتدرہ جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں آگے جانے کا؟ ان کو کون سی ایسی چیز ان کو روک رہی ہے؟ کون سی ایسی ضد ہے جو ملک سے بھی بڑی ہے اور عوام سے بھی بڑی ہے؟ ایک ہے داخلی انٹرنل ایشوز جو ہیں. انٹرنلی تو یہ کہ آپ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کرپشن فری سوسائٹی ہے، یہ احتساب کا عمل یہ صرف محدود رہے گا پولیٹیکل لیڈرشپ تک. ان کا یہ خیال تھا. تو لیکن عمران خان نے جب 3.5 سال 4.5 سال حکومت کی، اور اس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ ہماری طرف بھی آیا جاتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرپشن کے خاتمے کی بات کریں اور آپ کہیں کہ نہیں، صرف یہ ایک پولیٹیکل کلاس ہے، یہ اس کو ہم نے الٹا لٹکانا ہے، ہم نے بیوروکریسی کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے ملٹری کو بھی نہیں چھیڑنا، اور ہم نے جوڈیشری کو بھی نہیں چھیڑنا. تو ہم باقی کسی سوسائٹی کو نہیں چھیڑیں گے، صرف یہ ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ 3.5-4 سالوں میں ابھی تک ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں یہ بنا سکے، ایک بھی. نہ صرف عمران خان کے خلاف بلکہ ان کی کسی کابینہ ممبر کے خلاف بھی، کسی کابینہ کے رکن کے خلاف ابھی تک ایک بھی کیس نہیں بنا. نہ خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا ہوا، نہ مرکز میں ہوا، نہ پنجاب میں ہوا. اور اٹ مینس کہ معاملات ٹھیک تھے. دوسرا وہی بات ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے اس لیے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں. یہ بہت ٹھیک تھا. تو عمران خان نہ کھاتا تھا نہ کھلاتا تھا. اور بہت ساری ایسی باتیں، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ سڑکیں، موٹر ویز بنانی تھیں، ہائی ویز بنانی تھیں، تو ٹھیکہ دینا تھا. تو یہ مراد فقی صاحب وزیر مواصلات تھے، تو ٹینڈر آ گئے. تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں اور پیپلز پارٹی کے زمانے کے ٹھیکیداروں نے کہا کہ آپ ہی ہمیں وہی ریٹ دے دیں جو جس ریٹ پہ ہم نے آج سے 5-7 سال پہلے کام کیا ہے.
لیکن جو نئے ریٹس آئے وہ اس سے بھی کہیں کم تھے. تو آدھی قیمت پہ وہی کام ہو رہا تھا جو یہ 500 روپے کا کام کرتے تھے، وہ 250 روپے میں کام ہو رہا تھا 10 15 20 سال کے بعد بھی. تو یہ ہے اصل معاملہ دولت کا، کیونکہ دولت بہت بڑی کمزوری بن چکی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں پا رہا. اور جب آپ کا دولت پریورٹی بن جائے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ کافی ہو جاتی ہیں گڑبڑ. اگلی بات یہ کہ جو وجہ بنی وہ ذاتی مفاد تھا، سمپل. وہ تھا جنرل باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن لینے کا خواب تھا کہ میں ایک اور ایکسٹینشن لوں. اور اس کے بعد امریکہ کو انہوں نے کوئی کہانی سنائی، سعودی عرب کو کوئی اور کہانی سنائی، نواز شریف صاحب کو کوئی اور کہانی، شہباز شریف صاحب کو کوئی اور کہانی سنائی، پیپلز پارٹی کو کچھ اور سنایا. یعنی کہ جو سننا چاہتا تھا اس طریقے سے سنا کے، اور اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی لیکچر دے رہے ہیں، MQM کو بھی دے رہے ہیں، کاف لیگ کو بھی دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں. اور ایک ایکسٹینشن کی خاطر انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا. وہ ایکسٹینشن ان کو بھی نہیں ملی اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا. اچھا، کل ہم نے دیکھا کہ علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے. علماء مشائخ کانفرنس میں بڑے لوگوں نے بڑے دعوت. اب یہ مجھے سمجھ چاہ رہا ہوں، آپ کو تو بڑا تعلق رہا ہوگا مولانا طاہر اکرمی صاحب سے اسلام آباد میں. آپ یہ کیا پرسنالٹی ہے؟ انہوں نے کیا عجیب و غریب ان تمام علماء نے، ان کو ذرا خیال نہیں آیا، انہوں نے ذرا نہیں سوچا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے، چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، اور کس بے دردی کے ساتھ انہوں نے بیعت اور یہ سارا کچھ کیا ہے. ان کو بالکل کوئی احساس نہیں ہے لوگوں کو. دیکھیں، علماء کرام میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہیں اور ایک علماء حق ہیں. اور علماء سو کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، علماء حق کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. میں ایسے آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ فیلڈ مارشل گئے ایک انتہائی معتبر عالم دین کے پاس، غیر سیاسی ہیں، تو انہیں یہی کہانی سنائی عمران خان صاحب اور PTI اور یہ اور وہ. تو انہوں نے ایک نصیحت کی. انہوں نے کہا دیکھیں، اگر آپ نے جو بھی کرنا ہے تو پولیٹیکل وے میں کرنا، آپ نے ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنی. اور اس لیے یہ انہوں نے نصیحت کی. اور اس کے بعد واپس آئے تو ظاہر ہے ان کی یہ نصیحت پسند نہیں آئی، تو وہ تو بالکل اور ہی ماحول میں ہیں، فساد فی الارض، فتنہ، اور وہ ساری جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور انہوں نے پھر وہی کام کیا جو 3.5 سالوں میں نظر آ رہا ہے. تو ایسے علماء موجود ہیں جو کہ نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے پاس پھر اب جاتے نہیں ہیں، اور وہ علماء اس کانفرنس میں نظر بھی نہیں آئے. اب جو علماء سو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی رہے ہیں. آپ تحریک پاکستان کے وقت کی علماء کو لے لیں تو زیادہ تر علماء جو ہیں اس وقت بھی وہ تقسیم پاکستان کے خلاف تھے. بہت کم لوگ تھے جو کہ، اور اس وقت بھی جو برطانوی سامراج ہے وہ انہی علماء سو کے ذریعے اپنے کام اور اپنے معاملات نکلواتے تھے. تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ کسی میں بھی یہ جرت نہیں ہوئی ان علماء سو میں کہ کوئی ایک کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دیتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور باہر کی صورتحال بتا دیتا کہ کس طریقے سے خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، کس دین میں، کس شریعت میں، کس فقہ میں لکھا ہے کہ ایک الیکشن چوری کے ذریعے ایک جعلی نظام قائم کیا جائے، اور کس میں لکھا ہے کہ تاحیات استثناء دیا جائے. تو ٹھیک ہے نا، کس میں لکھا؟ کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی. بس وہ گئے ہیں اور ان کو ٹیلی فون کیا گیا، وہ گئے اور انہوں نے اٹینڈ کیا، تقریریں سنی اور تقریریں کی گلے پھاڑ کے، اور وہ آ گئے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ نہیں بن رہا. یہ مولویوں کے پاس چلے جائیں، یہ اسٹوڈنٹس کے پاس چلے جائیں، یہ کسانوں کے پاس چلے جائیں، ایون یہ ریڑھی اور رکشے والوں کے پاس چلے جائیں، ان کا بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ان کا بیانیہ ہے عوام دشمنی پہ، اور عوام سے یہ بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں. عوام کی کسی دکھ درد کا ان کو احساس تک نہیں ہے. تو یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں، اس کھیل میں یہ خود ہی اس آگ میں جلنا ہے انہوں نے.
اچھا ابھی انٹرویو آیا قاسم اور سلمان کا، اس میں قاسم سلمان نے بتایا جی ہمارا فیملی چیٹ گروپ کے علاوہ کوئی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ہمارا، تو کسی آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس حد تک افیکٹو ہو سکتے ہیں دونوں بیٹے بینگ برطانوی شہری برطانیہ میں رہتے ہوئے کس حد ادھر افیکٹو ہو سکتے ہیں اپنے والد کی رہائی میں یا ان کو ریلیف دلوانے میں؟ دیکھیں اب تک جو پریشر عمران خان صاحب کا ہے اور جو جس کی وجہ سے ہماری ملٹری لیڈرشپ اور یہ ہماری حکومت پریشان ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز اور عمران خان کی فیملی یہ بہت زیادہ ایکٹیو اور افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے. ہم کھل کر بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہیں، اور پاکستان کے اندر تو اگر کوئی 2 4 6 جملے بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، اور جو مزاحمت ہلکی پھلکی چل رہی ہے تو پاکستان میں تو ہر چیز کنٹرول میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان سے باہر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو عمران خان صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ جب ملتے ہیں اور امریکن سے ملتے ہیں اور برطانیہ کے حکام سے ملتے ہیں، یورپی یونین سے ملتے ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے. اور ہم نے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، جو قید تنہائی چل رہی ہے، اس میں بھی اب گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے. اور یہ وہ 70s اور 80s کا دور نہیں ہے کہ ایک ریڈیو پاکستان ہے اور ایک ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن ہے اور 2 اخبار ہیں اور آپ ان کو قابو کر کے تو اپنی پسند کی خبر دے دیں گے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ چلا دیں گے. اب وہ ہے نہیں. انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ ایک تو ایکٹیو ہو چکا، دوسرا سوشل میڈیا، پھر ڈیجیٹل میڈیا، بہت سارے فورمز اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب کام کر رہے ہیں، تو ہماری کہیں نہ کہیں سے آواز جو ہے وہ نکل بھی رہی ہے، پہنچ بھی رہی ہے اور اثر بھی کر رہی ہے. تو اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ وہی اصل میں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. اندرون ملک تو آپ نے دیکھا ہے کہ 7 سے 12 بجے تک آپ وہاں پہ پورے کا پورا اس وقت جتنے پروگرام ہو رہے ہیں کرنٹ افیئرس کے وہ ہوتے ہیں، اسکرپٹڈ ہوتے ہیں. کوئی لائیو پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں. اچھا وہ آپ نے بات کی مجھے خیال آ گیا، کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ بڑے آج کل بڑے وکیل بھی ہیں، میں خیال یہ بڑے ہر چینل پہ نظر آ رہے ہیں. یہ کیا کون صاحب ہے، کیا ہسٹری ان کی؟ کرنل رحیم صاحب جی ریٹائرڈ ہیں اور لا کیا ہوا ہے، پریکٹس کرتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی، اور بہت جہاں دیدہ ہیں اور خاص طور پہ ڈیفنس کے معاملات کو سمجھتے ہیں. 1-2 دفعہ ان کو اٹھایا بھی گیا ہے، تو اپنا اسٹرگل کرتے ہیں اور بہت اچھے کام کرتے ہیں. اور کیونکہ خود ریٹائرڈ ہیں آرمی کے اور انہوں نے پریکٹس شروع کی، لا کر کے آئے، تو اب وہ ماہر قانون دان بھی ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کی رگ رگ سے واقف بھی ہیں. اس لیے وہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ اس میں ابھی انہوں نے وائس ایئر مارشل کا بھی کیس ان کے پاس ہے، اور بھی بہت سارے مسنگ پرسنز کے مقدمات ان کے پاس ہیں. تو وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، اچھی آواز ہے. اچھا آخر میں مجھے 2 چیزیں، ایک تو ٹویٹر بند ہو رہا ہے، اس کی خبریں وہ دوبارہ سے پھر کہہ رہے ہیں اس کو بند کر دینا. ٹویٹر سے کیوں خطرہ ہے ان کو؟ باقی بھی تو ہیں چیزیں چل رہی، ٹویٹر سے بہت زیادہ خطرہ فیل کرتے ہیں. ان کو اس طرح لاجی میں راکٹ بھی چوکاٹ دینا. انہوں عوام تو خطرہ ہے، عوام اور سچ سے خطرہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سچ کو، جو یہ بولتے ہیں اس کو سچ سمجھا جائے، اور جو یہ جھوٹ بولتے ہیں اس کو سچ سمجھا جائے. اصل پرابلم یہ ہے. اور یہ ٹویٹر بند کر دیں. میں ان سے یہ کہوں گا کہ 1977 میں 1977 میں کیا ٹویٹر تھا، کیا پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل تھے 1977 میں؟ 77 میں بھی اسی طریقے سے الیکشن چوری کیا گیا تھا، اور مارچ میں الیکشن چوری کیا گیا، جولائی تک تحریک چلی تھی، اور اس وقت بھی لوگوں کے پاس جو سورس آف انفارمیشن تھا وہ BBC تھا. مارک ٹیلی جو ہے وہ پاکستان کے گاؤں گاؤں میں اتنا مشہور تھا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. چائے کے کھوکھے پر شام 8 بجے اور پھر رات 10:30 بجے
सैकड़ों लोग खड़े होते थे कि जनाब मार्क टेली की रिपोर्ट आनी है पाकिस्तान के बारे में। तो इसलिए इनको अंदाजा नहीं है, ये अवाम जो है वो सीना बसीना एक हवा चलती है, वो बात निकल पड़ती है। ये 2025 में यानी कि एक क्वार्टर सेंचुरी गुजर गई है 21वीं सदी की भी, तो उस पे भी ये अभी पाबंदियां लगा के ये समझते हैं कि ट्विटर बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे और डिजिटल मीडिया बंद कर देंगे। हालांकि इसी ट्विटर को ये खुद भी इस्तेमाल कर चुके हैं और इनके बेशुमार जो है वो मौजूद हैं लोग, और डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ये अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, रावलपिंडी वाले भी और जाती उमरा वाले भी और इस्लामाबाद वाले भी। हुकूमत, सारी की सारी हुकूमतें, सारी की सारी सियासी जमातें अरबों रुपया खर्च कर रही है सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही इनका। आप जरा तसव्वुर करें कि शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक तमाम टेलीविजन चैनल्स पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं। हुकाम की, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की मर्जी के ऐन मुताबिक हो रहे हैं। बड़े बड़े एंकर्स माशाल्लाह से हमारे कोलीग्स वो प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका जो असर है वो 0 + 0 + 0 = 0 है। इधर से आप एक बात करते हैं, वो आपकी बात से भी इतने खौफजदा हैं कि वो आपको भी कट लगाते हैं। अब इन्होंने फायरवॉल लगवाई, मुझे ब्लॉक कर दिया, किसी और को ब्लॉक कर दिया, एक को ब्लॉक करके देख लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की जो सोच है उसको तो आप बंद नहीं कर सकते। और अब हमारे 20 करोड़ लोगों के पास है जी, इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन 20 करोड़ लोगों के पास है। अब एक देहाती से भी मैं जानता हूं, देहात में बैठा शख्स भी वो जुड़ा हुआ है आपके इंटरनेट के साथ और वहां से हर इंफॉर्मेशन वो ले रहा है। जब एक देहाती जो बिल्कुल अनपढ़ है, कभी स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं, उसको भी पता है, तो ये किस दुनिया में रहते हैं? ये चाइना और कोरिया बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, तो वो ये बन नहीं सकता। नहीं नाज़रीन, बड़ा गुफ्तगू जो है ना भी सवाल, बल्कि एक बात और बताते जाए जल्दी, ये साद रिजवी को अनस साहब की क्या कोई खबर है? ये सर इन्हीं के पास है, मेहमान है इनके, और इन्होंने अपने पास रखा हुआ है और उनको मेरा ख्याल है उनसे स्टेटमेंट लेना चाह रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी और अपनी पसंद का बयान लेना चाह रहे थे, वो काबू नहीं आए और अब किसी वक्त उनको मंजर-ए-आम पे लाना पड़ेगा, क्योंकि मुरीद के वाला जो काम हुआ है, मुरीद के ऑपरेशन जो हुआ इन्होंने किया, खून बहाया उधर, और उसमें तमाम इलाके के जो DVRs हैं वो गायब कर दिए गए। एक घर में, एक शॉप में ये गए हैं, वहां से DVR लिया है, सिस्टम लिया है, ताकि कोई फुटेज न रह जाए जो इन्होंने जुल्म किया है। तो वो साद रिजवी बरादरान जो हैं उनको ये करने की कोशिश कर रहे थे, कल्टीवेट वो हो नहीं सके, इसलिए अब इनके पास है, देखते हैं कि कब और कैसे वो मंजर-ए-आम पे आते हैं। जी नाज़रीन, ये थे साबिक शाकर हमारे साथ, आइंदा भी गुफ्तगू करेंगे, उनको तकलीफ देंगे, इनकी एक्सपीरियंस से, इनकी बातों से इस्तेफादा हासिल करेंगे। अब तक इजाजत दीजिएगा सर भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।